ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں کاشانہ بصیرت کے کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اتنی بہترین کتاب میزان الحکمت جس کا نام ہے، اس کی جلد چہارم کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ احادیث کا مجموعہ ہے اور بس ہم بغیر کسی تاخیر کے آج کی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں۔ جس صفحے پہ ہم آج جہاں سے سلسلہ شروع کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 236، اور اس پہ جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 1497 اور عنوان ہے رزق حلال کی تلاش واجب ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7211۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کی تلاش ہر مسلم مرد اور عورت پر واجب ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 103 صفحہ 9، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7212۔ حلال کی تلاش ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 9203، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7213۔ حلال کی تلاش ہر مسلم پر واجب ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9204۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، اور اس جو حدیث ہم نے پڑھی اس کا حوالہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حدیث کا نمبر ہے 7214۔ حلال کی تلاش جہاد ہے۔ کنز الاعمال حدیث 9205، اس کا حوالہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1498 اور عنوان ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے والا۔ اس میں جو حدیث ہم شروع کر رہے ہیں پڑھنا وہ ہے 7215۔ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ پل صراط پر سے برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 9، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7216۔ جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 9، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7217۔ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حلال کھاتا ہے اس کے لیے بہشت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے کہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے داخل ہو۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 اور صفحہ نمبر ہے 110، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7218۔ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں ہوگا اور انبیاء علیہ السلام جیسا ثواب پائے گا۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 10، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7919۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیلچے سے زمین کو کھودا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کی اسی کمائی سے انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے۔ بحار الانوار جلد 41 صفحہ 37، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7220۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جب جہاد سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں کی تعلیم میں مصروف ہو جاتے اور ان کے فیصلے کرتے۔ جب اس سے فارغ ہو جاتے تو اپنی زمینوں میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے لگ جاتے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ذکر خدا میں بھی مشغول رہتے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 صفحہ 16۔ حدیث نمبر جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ حدیث کا نمبر ہے 7221۔ فضل ابن ابی قرہ کہتے ہیں
کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی زمین پر پہنچے تو انہیں کام کرتے دیکھ کر کہا ہم آپ کے قربان جائیں، آپ ہمیں کام کرنے دیں یا دوسرے غلام کام کریں گے۔ اب ہم آگئے اگلے صفحے پر، جو ہے صفحہ 239 239۔ امام نے فرمایا نہیں، تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی حالت میں دیکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہوں اور خود کو تکلیف میں ڈال کر رزق حلال تلاش کر رہا ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 24۔ اس کے بعد قول مؤلف تحریر ہے، اس کے لیے لکھا ہے ملاحظہ ہو کسب، کاف سین بے، کسب بریکٹ میں ہے کمائی، باب، یہ باب کا نام تھا، اور پھر انورٹڈ کامز میں اس کے آگے لکھا ہے انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا، انورٹڈ کامز اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ نیز وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 23، باب 9، ہاتھ سے کمانا مستحب ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے باب پر، میزان الحکمت کے، اور باب کا نمبر ہے 1499 اور عنوان ہے دوسروں پر بوجھ نہ بنو۔ حدیث کا نمبر ہے 7222۔ مفضل بن عمرو کہتے ہیں دنیا سے آخرت کے لیے مدد لو، کیونکہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا اس کے بعد سے بعض کے لیے مدد لو اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 381۔ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے 7223۔ ملعون ہے، ملعون ہے وہ انسان جو اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 16۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7224۔ انسان کے لیے یہ گناہ کوئی تھوڑا نہیں کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 13، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 9، باب 4 صفحہ 13، باب 5۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس کتاب کے جو باب نمبر ہے وہ ہے 1500 اور جو عنوان ہے کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو۔ جو حدیث کا نمبر ہم جو پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ ہے 7225۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس۔ اگر ممکن ہو تو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو، کیونکہ تم اپنا حصہ اور اپنی قسمت کو پا کر رہو گے۔ وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے، اگرچہ حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 39، شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ نمبر ہے 93۔ اور اگلے صفحے پہ جو کہ ہماری کتاب کا صفحہ ہے وہ ہے 241۔ اس پہ جو حدیث موجود ہے اس کا نمبر ہے 7226۔ آل سام کے سردار عبدالعالی کہتے ہیں کہ موسم گرما کے سخت دنوں میں میری ملاقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مدینے کے راستے میں ہو گئی۔ میں نے ان سے عرض کیا میں آپ کے قربان ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی یہ منزلت اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی قرابت داری، پھر بھی آپ ان سخت دنوں میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا عبدالعالی میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں تاکہ تمہارے جیسے لوگوں سے بے نیاز رہوں۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 7 صفحہ نمبر 56۔
یہاں پہ اب اگلا باب شروع ہو رہا ہے. باب کا نمبر ہے 1501 اور عنوان ہے تمام لوگوں کا رزق حلال میں مقرر کیا گیا ہے. اور اس کے نیچے پھر تحریر قرآن مجید جس کو انڈر لائن کیا گیا ہوا ہے، اور اس کے نیچے آیت قرآنی کا کچھ جز موجود ہے. تو آئیے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ترجمہ: کہہ دیجئے کہ ناپاک حرام اور پاک حلال برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو بھلی ہی معلوم ہو. پھر اس کے بعد حدیث شریف لکھا ہوا ہے، اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور جو احادیث اب شروع ہو رہی ہیں اس کا نمبر ہے، پہلی حدیث اس کا نمبر ہے 7227. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال رزق مقرر نہ کر دیا ہو. اس کے پاس عافیت و آرام کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے ایک اور طریقے سے حرام بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ حرام سے کچھ لے لیتا ہے تو مقررہ حلال رزق سے اسی قدر اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں صورتوں حلال اور حرام کے علاوہ بہت بڑا فضل بھی ہے. حوالہ ہے بحار الانوار جلد 5 صفحہ 147 اور بحار الانوار جلد 103 صفحہ 11 امام محمد باقر علیہ السلام. اگلی حدیث 7228 ہے. حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص سے فرمایا میرے اس خچر کو پکڑے رہو، لیکن وہ اسے پکڑے رکھنے کی بجائے اس کی لگام کھول کر چلتا بنا. حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے تاکہ اسے اس کی اجرت کے طور پر دے لیں. لیکن آپ نے خچر کو دیکھا تو اس کی لگام نہیں تھی. آپ نے وہی 2 درہم اپنے ایک غلام کو دیے کہ وہ لگام خرید لائے. اتفاق سے غلام نے بازار میں وہ سرقہ شدہ لگام دیکھ لی جسے اس شخص نے 2 درہم کے عوض بیچ دیا تھا. غلام نے وہی لگام 2 درہم کی خریدی اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انسان صبر کا دامن چھوڑ کر اپنے آپ کو حلال سے محروم کر دیتا ہے، لیکن ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے. حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 160. اگلی حدیث 7221. جو بندہ حلال کے حصول سے شرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حرام سے دوچار کر دیتا ہے. کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 9212. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث 7222. معراج کے سلسلے کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے سامنے دسترخوان پر حلال گوشت بھی تھا اور حرام گوشت بھی. وہ حرام گوشت کو کھا رہے تھے اور حلال کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام کھاتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے. بحار الانوار جلد 75 صفحہ ہے 172. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں اور صفحے کا نمبر جو ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ ہے 244 اور باب کا نمبر ہے 1502 اور عنوان ہے حلال رزق برگزیدہ لوگوں کی غذا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7231. بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے قربان جاؤں، خدا سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے رزق حلال عطا فرمائے. امام علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو حلال کیا ہوتا ہے؟
میں نے عرض کیا وہی جو ہماری پاکیزہ کمائی ہے۔ امام نے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حلال رزق اللہ کے برگزیدہ بندوں کی غذا ہے۔ پھر فرمایا یوں دعا کیا کرو اصلوں کا من رزق الواسع، خداوندہ میں تجھ سے وسیع رزق کی دعا کرتا ہوں۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 2 اور 4۔ اس کے بعد ہم اس کتاب کے اگلے صفحے پر آ گئے ہیں اور یہ صفحہ نمبر ہے 245 اور اس میں نیا باب ہے 1503۔ عنوان ہے بقدر کفایت رزق ہی بہترین ہے، اور اس میں جو حدیث ہم پڑھنا شروع کریں گے اس حدیث کا نمبر ہے 2732۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو مسلمان ہے، اس کا رزق بقدر کفایت ہے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 59، بحار الانوار جلد 2 صفحہ 40۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اگلی حدیث آ جاتی ہے 7233۔ خداوندہ محمد و آل محمد کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو عفت اور بقدر کفایت عطا فرما، اور دشمنان محمد و آل محمد کو مال اور اولاد عطا فرما۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ ہے 59 اور 64، 66 اور 67۔ اس کے بعد اگلی حدیث 7234۔ اے ابو ذر، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بقدر کفایت رزق عطا فرمائے، اور مجھ سے دشمنی رکھنے والوں کو کثرت سے مال اور اولاد عطا کر۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 81۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7235۔ خداوندہ جو شخص تجھ پر ایمان لایا اور اس بات کی گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، تو اس کو اپنی ملاقات کی محبت عطا فرما، اس کے لیے اپنی قضا کو آسان فرما، اس کو کم دنیا عطا فرما، اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا، میری رسالت کی گواہی نہیں دی، اسے اپنے ملاقات کی محبت عطا نہ کر، نہ ہی اس کے لیے اپنی قضا کو آسان کر، اسے کثرت سے دنیا عطا کر۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 6096۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو کنز الاعمال حدیث 6095۔ اب ہم اس کتاب کی اگلی حدیث پہ آ گئے ہیں، اس کا نمبر ہے 7236۔ جب تم کسی یہودی یا نصرانی کے لیے دعا کرو تو کہو خدا تیرے مال اور اولاد کو زیادہ کرے۔ کنز الاعمال حدیث 6097۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7237۔ بہترین رزق وہی ہے جو بقدر کفایت ہو۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 167، 167۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے 7238۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دعائیہ کلمات: خدایا میری آبرو کو غنا و تونگری کے ساتھ محفوظ فرما، فقر اور تنگدستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا، کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگنے لگوں، تیرے بدترین بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوں، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے لگوں۔ اگلا صفحہ، اس کی برائی میں مبتلا ہو جاؤں۔ ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار
جلد 95 صفحہ نمبر 297 اور شرح ابن ابی الحدید جلد 11 صفحہ 255۔ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم 7239۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے مکارم الاخلاق کے دعائیہ کلمات میں سے ہے: خداوندا تو مجھے بے نیاز کر دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما اور دوسروں کی طرف دیکھنے کی مصیبت میں مجھے مبتلا نہ کر۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا نمبر 20۔ حدیث 7240۔ اس کے بعد لکھا ہوا ایزن بریکٹ میں: مجھے بے نیازی کا تاج پہنا، متعلقہ امور کو احسن طریق سے انجام دینے پر مامور فرما، ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو صدق پر مبنی ہو، غنا اور خوشحالی سے مجھے بے راہ رو نہ ہونے دے، آسودگی اور آسائش عطا فرما اور زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا نمبر 20۔ حدیث 7241۔ اس پہ بھی ایزن لکھا ہے، یعنی وہی دعائیہ کلمات کا حوالہ ہے: خدایا میری آبرو کو غنا اور تونگری کے ساتھ محفوظ فرما دے، فقر و تنگدستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تیرے رزق یافتہ لوگوں سے رزق مانگنے لگوں، تیرے بدترین بندوں سے عطا کا طلبگار بنوں، اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوں، اور مجھے نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ ہم اب اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ ان سب لوگوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا نمبر 20۔ پھر نیچے قول مؤلف ہے لکھا ہے: ملاحظہ ہو دنیا، باب مقصد تک پہنچانے والی دنیا اور ملعون دنیا۔ اس میں پھر لکھا ہے 1، 2 اور 3۔ گویا یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا حوالہ ہے۔ تو آئیے اب اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 1504 اور عنوان ہے بقدر کفایت رزق پر راضی رہنے کا ثمرہ۔ حدیث کا نمبر ہے 7242۔ جو شخص بقدر کفایت پر راضی رہتا ہے وہ آرام و راحت کا انتظام کر لیتا ہے اور آسائش و آسودگی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بحر الانوار جلد ہے 69 صفحہ ہے 411 اور دوسرا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 301 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7243۔ انجیل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی: یا اللہ مجھے صبح کے وقت بھی جو کی 1 روٹی عطا فرما اور شام کے وقت بھی، اس سے زیادہ نہ دے کہ سرکش ہو جاؤں۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ صفحہ کا نمبر ہے 2049 اور جو ہم نے حدیث پڑھی اس کا حوالہ تھا بحر الانوار جلد 72 صفحہ 54 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جو حدیث ہم اس میزان الحکمت کی اب پڑھنے والے ہیں اس کا نمبر ہے 7244۔ جو کم ہو لیکن پورا ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو خدا سے بے خبر کر دے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 77 صفحہ 115 حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 250 پہ۔ اس پہ اب نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 15 اور عنوان ہے رستاق، رے سین تے الف قاف اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دیہات، اور باب ہے 1505۔ عنوان ہے دیہات میں نہ رہو، اور حدیث کا نمبر ہے 7245۔ یعنی دیہات میں نہ رہو کیونکہ ان کے بوڑھے جاہل، ان کے جوان بدخو اور ان کی عورتیں بے حجاب ہوتی ہیں،
ان کے درمیان عالم ایسا ہوتا ہے جیسے کتوں کے درمیان مردار۔ بحر الانوار جلد 76 صفحہ 156، یہ حضرت رسول خدا کی حدیث ہے۔ اور جو ہم حدیث اب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی، اس کا نمبر ہے 7246۔ جو شخص خدا کے دین کے بارے میں پرہیزگاری سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اسے 3 مصیبتوں سے دوچار فرما دیتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اسے جوانی میں موت دے دیتا ہے۔ نمبر 2، یا اسے بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیتا ہے۔ نمبر 3، یا پھر اسے دیہاتوں میں ٹھہراتا ہے۔ بحر الانوار جلد 76 اور صفحہ نمبر 156۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7247۔ 6 قسم کے لوگ 6 باتوں کی وجہ سے حساب و کتاب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اور دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے۔ بحر الانوار جلد 76 اور صفحہ نمبر 156۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7248۔ دیہات جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نہ تو اس میں حد جاری کی جاتی ہے، نہ جمعے کا انعقاد ہوتا ہے، اور نہ ہی جماعت کا انعقاد۔ ان کے بچے بدخو، ان کے جوان شیطان، اور ان کے بوڑھے جاہل ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان مومن مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 38286۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف ہے، لکھا ہوا ہے ملاحظہ ہو، ہجرت ڈیش ہے، پھر لکھا ہے باب انورٹڈ کامز میں گناہ گار لوگوں کے شہروں سے ہجرت۔ دوسرا ہے نیز لکھا ہوا ہے باب، پھر انورٹڈ کامز میں ہے ہجرت کے بعد دیہات میں رہنا۔ یہاں پہ یہ صفحہ تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، اس میں نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 16 اور عنوان ہے رسول۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قاصد ڈیش ایلچی، اور جس صفحے پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 252۔ اور اس عنوان کے تحت جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1506، اور سب ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایلچی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قاصد، اور اس کے بعد احادیث کا سلسلہ ہے۔ اس میں جس حدیث پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ ہے 7249، 7249۔ تمہارا ایلچی تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے، اور تمہارا خط کامیاب انداز میں تمہاری بات بتا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 30، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7250۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے، اور بردباری کا مظاہرہ تمہارے حلم کی دلیل ہے۔ اور حوالہ ہے غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7251۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا میزان، اور قلم کامیاب انداز میں تمہارا ترجمان ہے۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7252۔ قاصد کی عقل اور آداب سے اس کے بھیجنے والے کی عقل پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7253۔ جب تم میری طرف کوئی ایلچی روانہ کرو تو خوبصورت اور خوشنام کو روانہ کرو۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 14927 اور 14928۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تنبیہ الخواطر، صفحہ 24۔ اور پھر دوبارہ بریکٹ ہیں، اس کتاب میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد
جو ہم اگلا صفحہ ہے اس کا نمبر ہے 253 اور اس میں باب ہے 1507 اور عنوان ہے قاصد کو قتل نہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم یہیں سے ابتدا کریں گے، یعنی صفحہ 253 اور عنوان قاصد کو قتل نہ کرو اور باب کا نمبر 1507 اور جس حدیث سے ہم ابتدا کریں گے اس کا نمبر ہے 7254۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں گی۔ امید ہے آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے اور میرے ساتھ دعا گو ہوں میں اپنے لیے اور تمام سامعین کے لیے کہ پروردگار عالم ہمیں اسے سمجھنے کی اور صاحب عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔